الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ. سب کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ. محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا. یعنی سب سے زیادہ شرف جس کو ملا وہ اس انسان کو ملا، دوسری مخلوق کو نہیں ملا. دوسری مخلوق کو نہیں ملا. اور یہ ہماری جو باڈی نظر آ رہی ہے، ہمیں جسم نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم تو حیثیت سمجھ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی حیثیت ہے، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اس باڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اس جسم اور جثے کی، چاہے وہ کتنا ہی تگڑا آدمی ہو، کتنا ہی بڑا ہو، چاہے لمبا قد ہو، اس کی کوئی حیثیت، کوئی مرتبہ، مقام کچھ نہیں ہے اس کا اگر اس کے اندر روح نہ ہو. جیسے ہی روح نکلتی ہے تو والدین بھی، اولاد بھی، بھائی بہن بھی، بچے بھی، سب کہتے ہیں کہ وہ جلدی اس کے لیے قبر کھودو، قبر میں اس کو دفنا کے آتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے جسم کا جو تعلق روح کے ساتھ تھا وہ روح اس سے نکل گئی. اب یہ باڈی کام کی نہیں رہی، باڈی جسم کام کا نہیں رہا. تو اصل منشا، اصل مطلب یہ ہے کہ ہماری کام کی چیز روح ہے. کس کی؟ روح ہے. اور اگر روح نہ رہے تو کام کا نہیں، انسان بے کام ہو جاتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے اور جب سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ بے کام کا ہو جاتا ہے نا. سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، باڈی تو جسم کے اندر ہے لیکن ایک تعلق اس کا آسمانوں پر پرواز کرتا ہے، روح کا. اور جو روح کی غذائیں رہتی ہیں، ذکر اللہ، وہ چکر لگاتی رہتی ہے. اور جب کوئی لگاتا ہے تو فوراً ایک دم اس انسان کی باڈی کے اندر فوراً پہنچ جاتا ہے روح. اور ایک تعلق اس کے جسم کے اندر بھی رہتا ہے روح کا. تو اصل منشا، اصل مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے اس باڈی کا، اس جسم اور جثے کا علاج کو ڈھونڈا بڑے بڑے ہاسپٹل میں اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس. یہاں نہیں آرام ہوا، وہاں نہیں آرام ہوا، وہاں نہیں آرام ہوا. لیکن اس جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے کہیں میرے پیٹ میں انفیکشن ہے وہ خراب نہ ہو جائے، میرا پیر میں درد کرتا ہے کہ یہ پیر کا درد پیر جام نہ ہو جائے، اس کے علاج کے لیے ہم ایک ملک سے لے کر دوسرے ملک تک، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک چکر لگاتے ہیں.
جاتے بھی ہیں علاج بھی کراتے ہیں، باڈی کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن اس روح کیوں اصل ہے جس کے بنا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس روح کا علاج ہم کبھی تلاش نہیں کرتے، نہ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم اس روح کا علاج بھی کر لیں جس کی وجہ سے یہ جسم موجود ہے۔ علماء میرے استاد محترم یوں ہی فرمایا کرتے تھے، کیا کہتے تھے کہ آج جو انسان کا اور اس مومن مسلم کا جو نمازوں کو نہیں آتا، مسجدوں میں نہیں آتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ذکر اور تسبیحیں نہیں لگتا، اصل مسئلہ یہ ہے اس کے ساتھ کہ اس کی روح بیمار ہو چکی ہے۔ جب روح بیمار ہو چکی ہے تو اس کو اللہ کے ذکر کی مجلس اچھی نہیں لگتی، جب روح بیمار ہو چکی ہے تو نماز پڑھنا اس کو اچھا نہیں لگتا، جب روح بیمار ہو چکی ہے قرآن کی تلاوت اس کو اچھی نہیں لگتی، کوئی عمل اس کو اچھا نہیں لگتا۔ جیسے ایک انسان کو جب بیمار ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے کھانا لے کر جائیں گے، کہتا ہے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ حالانکہ دیکھو ہر انسان ہر دن کھاتا ہے، لیکن جب بیمار ہوتا ہے کھانا نہیں کھاتا، کہتا من نہیں چاہتا، دل نہیں کہتا کھانا کھانے کو، اگر کھاتا بھی ہے تو ایک دو نوالا کھائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور لوگ کہیں گے جس کو کھانا کھلا دو، دودھ پلا دو، یہ پلا دو، بوڈی ٹھیک کرنی ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے، کھائیے، کہتا ہے میرا من نہیں کرتا، آپ کھلانے کی کوشش کریں، لیکن تھوڑا بہت کھائے گا، پوری طرح نہیں کھاتا بیمار انسان۔ بوڈی بیمار ہوئی ہے، جسم بیمار ہوا ہے، کھانے کو من نہیں کرتا، کسی چیز کو من نہیں کرتا، شادی بیاہ میں جانے کو من نہیں کرتا، پارٹیوں میں اور محفلوں میں جانے کو من نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی جب روح بیمار ہو جاتی ہے، ذکر کی مجلس میں جانے کو من نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو من نہیں کرتا، تسبیحات اور ذکر کرنے کو من نہیں کرتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ روح بیمار ہو گئی۔ کیا بیمار ہو گئی ہے؟ روح۔ اگر اس انسان کی روح صحیح ہو تو یہ تمام کے تمام اعمال خود بخود کرنے کے پر آمادہ ہو جائے، یہ جسم روح کے گویا تابع ہو جاتا ہے۔ جو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کفار مکہ نے آ کر، 3 سوال رکھے، سورہ کہف میں ہے، 3 سوال رکھے کہ یا رسول اللہ، اصل میں کفار مکہ کا مشورہ ہوا، آپ نے تو اعلان نبوت کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے رسول مان لو، اللہ کا لاڈلا مان لو، تو کچھ نہیں مانا، کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے آزمانے کی کوشش کی، کہیں دیکھ لو کہ اس واقعی یہی نبی ہے، اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ کہتے ایک مرتبہ درود پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کرنے کے لیے پورا کفار مکہ نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ سے سوال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بتاؤ کیا کیا سوال کرنے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کہنے لگے وہ پہلے سوالات جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں وہی سوال ہم اس محمد سے بھی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ کفار کا ایک گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ، ہم آپ کو رسول مان لیں گے اگر آپ ہمارے سوالوں کا جواب دے دیں، سوالوں کا جواب دے دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے، اصحاب کہف کون تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے۔ اصل میں پوری تفصیلات بتاؤں گا تو بہت لمبا وقت چاہیے اسے، میں روح کے تعلق سے اس میں تیسرا سوال جو کفار نے رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، انہوں نے اپنے علماء سے اور اس وقت کے جو دانشور تھے، جو تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 3 سوال اور ان 3 سوالوں کے جواب اگر وہ صحیح دے دیں تو مان لینا کہ وہ آخری نبی ہے، اللہ کے لاڈلے ہیں۔
کہتے ہیں جب وہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب کل دوں گا، میں اس کا جواب کل دوں گا۔ چنانچہ وہ کل آ گئے، جی جواب دیجیے، فرمایا کہ کل ملے گا۔ پھر ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، ہوتے ہوتے 15 روز گزر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ جو کہتا ہے وہی بولتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی مرضی سے کچھ نہیں، جو اللہ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ 15 روز کے بعد جبریل علیہ السلام پوری سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے، پوری سورہ لے کے نازل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجیے یہ سوالات ہیں اور یہ جوابات ہیں، دے دیے۔ اللہ کے رسول نے جبریل امین سے پوچھا، یہ جبریل امین 15 روز کیوں لگ گئے؟ 15 روز کیوں لگ گئے؟ وہ کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کہ 15 روز اس لیے لگے کہ جب آپ ان سے کفار کا یہ جو مکالمہ بات چیت ہو رہی تھی اس وقت میں آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس لیے یوں کہتے ہیں علماء کہ آپ کا کوئی بھی اچھا کام ہو، آپ نے کچھ بھی کرنا ہو، فوراً انشاءاللہ کہیں تو اللہ کی مدد اور نصرت اس کام میں، اس عمل میں اترے۔ چنانچہ کہتے ہیں پہلا سوال اصحاب کہف کون تھے؟ فرمایا کہ اصحاب کہف فلاں شہر میں ایک بادشاہ تھا اور انہوں نے تنگ کر دیا، لوگ وہ شرک پر ان کو جمع کرنا چاہتے تھے، وہ 6-7 لوگ تھے، 8واں کا کتا تھا، اور وہ سب کے سب اپنے اس بادشاہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے شہر کی طرف نکل پڑے۔ میں ایک بات اور بتا دوں، جب وہ 7 لوگ نکل پڑے اس شہر سے کہ ہم نے جہاں شرک ہو رہا ہو، بت پرستی ہو رہی ہو، جہاں اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو، ہمارا دل نہیں گوارا کرتا کہ ہم اس شہر میں رہیں، چنانچہ رات کے وقت میں وہ نکل پڑے تو پیچھے پیچھے کتا آ گیا۔ جب کتا آ گیا تو کتے کو بھگانے لگے تو وہ بھاگتا نہیں، کتا بھاگتا نہیں، کہنے لگے کہ یہ کتا کہیں ہمارا پتہ نہ چل جائے، بادشاہ نے حکم کر دیا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو سولی دے دیے جاؤ گے، پھانسی دے دی جائے گی۔ چنانچہ وہ کتے کو لاکھ بھگایا، لاکھ کوششیں کی، کتا نہیں بھاگا، اور اخیر میں جب پوری کوشش اور جدوجہد 7 لوگوں کی رہی تو اخیر میں اللہ رب العالمین نے اس کتے کو قوت گویائی نصیب فرمائی۔ کتا بول پڑا، اور یوں کہتے ہیں کتا جب بولا تو یوں کہنے لگا کہ تم 7 لوگ مسلمان ہو، اللہ کا نام لینے والے ہو، تم اس زمین پر، اس شہر میں جہاں شرک ہو رہا ہو، اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہو، اس کے ساتھی مانا جا رہا ہو، تم اس شہر میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ میں تو ایک جانور ہوں، میں ایک کتا ہوں، مکلف نہیں ہوں، میں کیسے گوارا کروں کہ ایسے مشرکوں کے سامنے، ایسے مشرکوں کے شہر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی بولنے کی توفیق دی، وہ بولا، وہ سمجھ گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے، کتے کو بھی ساتھ لے جائے، غار میں داخل ہو گئے، کتا غار کے منہ میں بیٹھ گیا۔ قرآن پاک میں ہے سورہ کہف کا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں کہ 300 برس تک وہ سوتے رہے، ایک نیند ایسی سلائی، اور جب اٹھے تو یوں کہتے ہیں وہ کہ کتنے دن سوئے، کہنے لگے جب ہم سو رہے تھے تو سورج ڈوب رہا تھا، اب ہم اٹھے ہیں تو سورج نکل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ دن کا یا رات کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ کہنے لگے بھائی بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ اچھا کھانا؟ تو ان کے پاس جو سکہ تھا اس وقت کی کرنسی تھی، وہ لے کے شہر میں گئے، شہر میں جا کے دیکھا اور کہا کہ بتانا نہیں شہر میں کہ ہم فلاں لوگ ہیں، نہیں تو پھر بادشاہ ہمیں پکڑوا لے گا اور ہمیں سزا دے گا۔ چنانچہ وہ جب کرنسی لے کے گئے تو جس دکاندار کو وہ کرنسی دکھائی سامان لینے کے لیے، فوراً وہ کہنے لگا یہ کرنسی تو اس دور کی نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی کرنسی ہے۔ لہٰذا اس دکاندار نے اس آدمی کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے لے گیا۔ اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ کہتے
کہتے ہیں وہ وہاں گئے اور جانے کے بعد اس کو کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کرنسی تو اس دور کی نہیں، اب تو دوسرے پیسے چل رہے ہیں۔ کہنے لگے اچھا، تو ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ تو 300 برس پہلے چلے، اور فلاں، پھر اس آدمی نے نام بتایا کہ فلاں بادشاہ تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، یہ فلاں بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں۔ اور کہاں ہو تم؟ کہنے لگے میرے کچھ اور ساتھی غار میں ہیں، بھوک لگی ہے۔ کہتے بادشاہ نے کھانا لیا، کھانا لینے کے بعد غار میں گئے، اور جانے کے بعد یوں کہتے ہیں کہ تمام کے تمام جتنے ساتھی تھے 6 یا 7، وہ سب کے سب نے سلام کیا، دعا کی، بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد یوں کہتے ہیں پھر وہ فوراً اپنی غار میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 300 برس تک سوتے رہے، اور ایسا لگا کہ گویا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ آج کا مرد مومن، مرد مسلم اگر دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا کو الوداع کہہ جاتا ہے، یاد رکھو مسلمانوں، کل قیامت کے میدان میں کوئی 1000 برس میں اٹھے گا، کوئی 2000 سال میں اٹھے گا، کوئی 4000 سال میں اٹھے گا، لاکھوں برس میں اٹھے گا، لیکن کل قیامت میں جب اٹھے گا تو یوں کہے گا ابھی مجھے، یوں کہتے ہیں اپنی سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھے گا، اور یوں کہے گا کہ مجھے ابھی کیوں اٹھا دیا۔ تو مرد مومن مسلم، مرد مومن مسلم یوں کہے گا ابھی مجھے کیوں اٹھا دیا، ابھی تو میں سویا تھا، اتنی جلدی لگ گئی کہ اتنا سلا دیا۔ مومن مسلم کی شان، لیکن اور ایک کافر جو جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ تو ہائے ہائے کرتا رہے گا۔ اس لیے میرا موضوع یہی ہے کہ روح کی اصل محنت ذکر اللہ ہے، علماء سے اور اپنے پیر اور مرشد سے تعلق جوڑنا اور ان کے ساتھ وابستہ ہو جانا۔ اصل روح کی غذا اور روح کا علاج وہیں سے ملے گا۔ ہم سوچنے لگے کہ ہم شراب کی محفلوں میں جا کر، گانوں کی محفلوں میں جا کر اور ادھر ادھر کی باتوں میں پڑھ کر، بیوی بچوں میں، ٹی وی میں مشغول ہو کر ہم سوچنے لگے کہ ہماری روح کا علاج ہو رہا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہم اپنے پیر اور بزرگوں کے سامنے اپنے کو زاویہ تلفظ کر کے، اپنے کو ان کے سامنے بٹھا کر کہیں کہ ہماری روح کا علاج کیا ہے، ہمیں بتلائیے ہم کیا کریں، تو انشاءاللہ ہماری روح کا علاج ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا جسم اسی وقت، جسم کا تو علاج ہم کرتے ہیں، روح کا علاج ہم نہیں کرتے۔ اور ہمارے استاد محترم یوں کہتے تھے کہ روح کا علاج علماء کے پاس، اپنے پیر قطب اور اپنے پیر اور مرشد کے پاس ملے گا، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کہاں ملے گا؟ ہم دوسری چیزوں میں نہیں مل سکتا۔ مل سکتا ہے اگر ہماری روح کا علاج اگر کہیں مل سکتا ہے تو صرف اور صرف ہمارے علماء، پیر اور مرشد۔ پیر اور مرشد 4 سلسلے ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ اور چشتیہ، اور ایک اور ہے قادریہ۔ ان 4 سلسلوں میں کسی میں بھی جس میں آپ کا تعلق ہو، جڑ جائیے، خدا کی قسم سیدھے راستے تک پہنچ سکتے ہیں۔ روح کا علاج ہو سکتا ہے۔ ہماری روح بیمار ہو چکی ہے، آپ خود اس کا کیا کہتے ہیں تجربہ کر لیں کہ سچ بتانا، ہماری پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کتنے لوگ سچ بتانا اذان ہوتے ہی فوراً کہتے ہیں کہ چلو مسجد اذان ہو چکی ہے، صرف انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اگر ہماری روح اور ہمارا دل اس بات کو نہیں کہتا کہ محسن میں اللہ اکبر کہتے آئے اور ہم مسجد کی طرف بھی جا رہے، سمجھ لو ہماری روح بیمار ہو پڑی۔ اگر محسن نے بلایا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے، سمجھ لو روح بیمار ہو چکی ہے اگر مسجد نہیں آ رہا۔ اگر محسن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز کو سونے سے بہتر ہے، اور نہیں آ رہا، سمجھ لو روح بیمار ہو چکی ہے۔ اور روح کا تعلق، اللہ کے رسول سے پہلا سوال اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں ہوا کہ ذوالقرنین کون تھے؟ فرمایا وہ ایک بادشاہ تھے اور انہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے ایک دیوار کھڑی کی ہے، تو وہ پورا جواب ہو گیا۔ تیسرا سوال تھا ان کا کہ روح کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روح کیا ہے؟ فرمایا روح اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے،
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا اور ان کے اندر جو روح پھونکی گئی وہ یہی ہے کہ حضرت بی بی مریم کو ایک پھونک ماری حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور وہ لفظ کن تھا اور کہا کہ ہو جا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ تو یہ ایک روح کا تعلق جسم سے ایسا ہی ہے کہ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو جسم بیکار، تو اس لیے جسم سے زیادہ ضرورت روح کی ہے، اور جب روح کا علاج ہمارا صحیح ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں ذکر میں بھی دل لگے گا، نمازوں میں بھی دل لگے گا، قرآن کی تلاوت میں بھی دل لگے گا، پھر انشاءاللہ ہماری مسجدیں بھی آباد ہوگی، ہمارے مدرسے بھی آباد ہوں گے، اور ہمارے ذکر کی جتنی مجالس ہیں وہ بھی آباد ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارا پورا کام بنتا چلا جائے گا۔ میرا بات میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی پیر اور مرشد سے جوڑ لیجیے، ابھی بھی وقت ہے، نہیں تو کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا۔ کتنے نوجوان ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم قبروں میں ان کو ڈال کے آ رہے ہیں، کتنے بڑے بزرگ ہیں، کتنے بچے ہیں، عورتیں ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے قبرستان تک دفن کر کے آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، صرف اعمال کام آنے والے ہیں، صرف نماز اور قرآن کام آنے والے ہیں، صرف ذکر اور تسبیحات کام آنے والی ہیں۔ میں نے پڑھا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، ان دنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور آخرت کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے۔ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، یہاں جو بولو گے آخرت میں کاٹ لو گے۔ یہاں کھیت میں بیج ڈال کے آتے ہیں، 2 مہینے کے بعد کاٹ کے آتے ہیں، یہاں کوئی عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کو بنانے کی فکر کر لیں، اپنے روح کا علاج اپنے علماء سے، اپنے پیر اور مرشد سے کسی سے کرا لیں، خدا کی قسم یہی کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام چیز آنے والی نہیں۔ اور دنیا کی مثال یوں تھی کہ جو شخص دنیا کے پیچھے پڑا، آخرت کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، فرشتوں کی جماعت کو بھلا دیا، رسولوں کو بھلا دیا، خدا کی قسم میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ وہ شخص کتا ہے، وہ شخص کتا ہے جو دنیا کے پیچھے پڑ گیا، جس نے ایمان کو نہ سمجھا، جس نے قرآن کو نہ سمجھا، جس نے رسولوں کو نہ سمجھا، جس نے اللہ کے آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر کو نہ سمجھا۔ یاد رکھو، مسلمانوں کو مسلمان نہیں ہے، وہ کتا ہے۔ وہ کتے سے مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو میرے بھائیوں سب سے ذلیل تو کتا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے روح کا بھی علاج کرا لیں، اپنی روح کا علاج کرا لیں، اور اپنے پیر اور مرشد سے اپنا تعلق پکا جوڑ لیں، مضبوط جوڑ لیں، کہ جو عمل ہو شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، کوئی بھی عمل ہمارا شریعت اور سنت سے ہٹ کر نہ ہو۔ ایک اللہ والے تھے، وہ بزرگ بیعت بھی کرتے تھے، جو کہتے ہیں کہ ان کو ایک آدمی دیکھنے کے لیے آیا، اور جو کہنے لگا کہ میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہ اللہ کے ولی ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے آیا، بیعت ہونے کے لیے نہیں آیا۔ ایک دن رہا، 2 دن رہا، ان کی خانقاہ میں رہتا رہا۔ جب 10 روز گزر گئے تو کہتا ہے میں نے تو کوئی چیز آپ کے اندر ولایت کی نہیں دیکھی۔ کہنے لگے، جو پیر تھے، بزرگ تھے، کہنے لگے یہ مجھے بتا کہ 10 دن تو میرے خانقاہ میں رہ رہا ہے، میرا ایک عمل بتا کہ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا بات چیت کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ کہنے لگا نہیں، سب کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کا صحیح معنی میں ولی ہوں، اور آج بھی اگر کوئی شخص پوری سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یقین جانیے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور
ہمارے علاقے میں ایک تو بہت بڑے اللہ والے، اللہ کے ولی، یہ کہتے ہیں کہ ہر مومن مسلم اللہ کا ولی ہے، ہر مومن مسلم اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو سمجھیے، اللہ نے ہمیں اپنے ماں باپ کے سلے میں ایمان دیا ہے، ان کے صدقے اور طفیل میں ہم پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، ایمان کو سمجھیے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں کہ یہاں تک کہ اس کے والدین سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ، سب سے زیادہ میں محبوب ترین نہ بن جاؤں۔ گویا آپ کے نقش قدم پر چلنے میں وہی شخص مومن ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلے گا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی سنتوں کو چھوڑ کر چلے گا، یقین جانیے وہ مکمل درجے کا مومن نہیں۔ اس لیے سمجھیے، اپنے روح کا علاج کرانے کی کوشش کیجیے، اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دینی علوم پڑھانے کی پوری کوشش کیجیے۔ اتنا دین سیکھنا، قرآن سیکھنا، نمازیں سیکھنا فرض ہے کہ جس سے ان کو حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے۔ بڑوں کے لیے بھی یہ بات ہے اور چھوٹوں کے لیے بھی یہ بات ہے، بڑوں کے لیے بھی جو بزرگ ہو چکے ہیں۔ دیکھو پیارے پیغمبر علیہ السلام 40 برس کی عمر ہو گئی، آپ نے اعلان نبوت کیا، وہ قرآن اترا، اور یہ عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 38 سال کی عمر، 30 پر 38 سال کی عمر ہے، اور آپ نے قرآن کا حلقہ مسجد میں لگوایا، اور فرمایا حالانکہ دیکھو 38 برس بہت ہوتے ہیں، سوچتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یوں کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر، جب میں نے سورہ بقرہ مکمل کی تو تمام صحابہ، جتنی صحابہ کی جماعت تھی، تمام کے تمام صحابہ میں میرا بلند مقام اور مرتبہ تمام کے تمام صحابہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے قرآن سیکھا بڑی عمر میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اب جب اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے تو پہلے قرآن مکمل کرتے تھے، پھر سواری پر سوار ہوتے تھے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کم سے کم ہم 10 سورہ، 15 سورہ، 20 سورہ تو قرآن کی سیکھ لے، قرآن کے حلقے میں شامل ہو۔ انشاءاللہ 1-2 روز میں جہاں پہ قرآن کا حلقہ شروع ہوگا، سب نمازیوں نے، سب مومن مسلموں نے اپنا قرآن سیکھنا ہے، حلقے میں بیٹھ کے انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے، نمازیں صحیح ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب